बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, बड़ी धमाका खेज़ सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो है वो कांपे टांगने लग गई हैं, क्योंकि मामला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डायरेक्ट मुज़ाकरात यानी इमरान ख़ान के साथ भी और पीटीआई की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है उसके साथ भी मुज़ाकरात का सिलसिला बड़ा तेज़ हो गया है। और ज़राए कहते हैं कि इस हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त ये हुई है कि पीटीआई ने अपनी मुजव्वज़ा एहतजाजी तहरीक जो ईद के फ़ौरी बाद शुरू करना थी वो मुलतवी करने पर गौर शुरू कर दिया है। ये एक हफ़्ता आगे जा सकती है और ईद के इन दिनों में और उसके बाद एक हफ़्ते में बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी डेवलपमेंट मुतवक्के है, जिसे हमने ईदी का नाम दिया है पिछली वीडियोज़ में। इस हवाले से नाज़रीन, सऊदी अरब के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एक अमरीकी वफ़द की मुलाकात करवाए जाने की भी इत्तलात हैं, और उस वफ़द ने भी पाकिस्तान में जो 8 फरवरी के आम इंतखाबात में फार्म 47 वाला मैंडेट था उसे रद्द कर दिया और कहा कि आपको या तो नए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे या फिर फार्म 45 और फार्म 47 का जो तनाज़ा है वो आइन और कानून के मुताबिक तय करना पड़ेगा। बसूरत दीगर जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। और ख़ास तौर पर यह भी कहा गया कि आपको जो सियासी असीरान हैं इमरान ख़ान समेत उन्हें भी रिहा करना पड़ेगा। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है उससे जो अब इस्टेब्लिशमेंट ने डायरेक्ट रब्ता किया है उसकी क्या कहानी है, ये भी तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये दबाव अचानक क्यों बढ़ गया है, ये बड़ा अहम राज है, और जिस दबाव के बढ़ने की वजह से ही ये बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो बिल्कुल दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है उसकी भी आज तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी अहम वीडियो है नाज़रीन आज की। पीटीआई ओवरसीज़ और इमरान ख़ान के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात की ख़बरों से नून लीग में खलबली मची हुई है। पीपल्स पार्टी भी परेशान है क्या होने वाला है, लेकिन ज़्यादा परेशानी वो नून लीग को है। और नून लीग ने इसी हवाले से अब कुछ मुतबादल ऑप्शंस की तरफ भाग दौड़ शुरू की है और सदर प्यूटन से हाथ मिलाने की कोशिश शुरू कर दी है और एक बार फिर चीन की तरफ देखना शुरू कर दिया है। सदर प्यूटन से राब्ते करने की या हाथ मिलाने के लिए जो कोशिश की जा रही है उस हवाले से ईद के फ़ौरी बाद शहबाज शरीफ किस मुल्क का दौरा करने जा रहे हैं और इस सिलसिले में नवाज़ शरीफ का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये भी तफसील एक्सक्लूसिवली आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह भाग दौड़ मची है और हर किसी को अब अपनी पड़ गई है। बहुत सी अहम ख़बरें हैं नाज़रीन। मर्दान में ड्रोन हमले की इत्तला है, शहादतें हुई हैं, इस हवाले से पूरी तफसील आपके लिए हम लेकर आए हैं। और भी ख़बरें हैं, लेकिन तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, हमेशा एक्सक्लूसिव ताज़ा तरीन ख़बरें लेकर आता है, तो इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुपों में भी शेयर करें, ताकि ये जो हमारा पैगाम है उम्मीद अफ़ज़ा सूरत हाल है जो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है, नई सूरत हाल वो हमारे पाकिस्तानी कौम तक, आवाम तक और पीटीआई कारकुनों तक बर वक्त पहुँचती रहे। क्योंकि जो हमने ईद की खुशियों के हवाले से मैसेज दिया था पिछले वीडियोस में उसे बड़े पैमाने पर सराहा जा रहा है, और जो बाकी मीडिया है, बाकी चैनल्स हैं, अब वो भी यही खबरें देने लग गए हैं कि पसे पर्दा कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो अमेरिकन कम्यूनिटी है उससे भी रब्ता किया है और भी इमरान ख़ान से भी डायरेक्ट रब्ते शुरू हो गए हैं। तो ये सारी क्या तफसील है और ख़ास तौर पर अब जो ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस तश्कील पा रहा है उसमें कौन सा ओहदा किस शख्सियत को दिया जा रहा है, ये भी आज की इसी वीडियो में शामिल है। नाज़रीन, मर्दान से शमाल में बाबूज़ई काटलंग के इलाके में चरवाहों की बस्ती पर एक बहुत खौफनाक ड्रोन हमला हुआ है और मुबैना तौर पर 3 मिसाइल दागे गए हैं, जिनसे औरतों और बच्चों समेत 10 से 12 अफराद के शहीद होने और बड़ी तादाद में ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं।
یہ حملہ مردان سے شمال کی طرف اس پہاڑی علاقے میں کیا گیا جو مالاکنڈ کے مشرق میں اور مینگورا سوات کے جنوب میں واقع ہے۔ ناظرین، علاقے کے لوگ جو شہداء کی لاشیں ہیں وہ سڑک پر رکھ کر احتجاج کر رہے تھے جس وقت ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اور JUI، فے، PTI اور دیگر سیاسی جماعتوں کے جو مقامی رہنما ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ڈرون حملے کا نشانہ بننے والے چرواہے ہیں یہ پرامن اور بے ضرر لوگ تھے۔ ابھی تک ناظرین اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ آیا یہ واقعی ڈرون حملہ تھا، یا یہ بھی کہ ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکا کہ یہ جو ڈرون حملہ کیا گیا ہے یہ کس کی طرف سے کیا گیا ہے۔ کیا یہ پاکستانی فوج نے حملہ کیا ہے، یا امریکہ کی طرف سے کیا گیا ہے، یا دہشت گردوں کی طرف سے کوئی گرنیڈ مارے گئے ہیں، کوئی میزائل پھینکے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا، لیکن شہادتیں کنفرم ہیں، اور جو لوگ بچے اور خواتین اس میں زخمی ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کی لاشیں لے کر، اور زخمیوں کو ہسپتال لے جایا جا چکا ہے، اور لاشیں لے کر لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر یہ جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہیں۔ بہرحال ناظرین، مردان، سوات، مالاکنڈ سے شمالی اور جنوبی وزیرستان میں اس واقعے کے بعد اس سارے ایریے میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، اور لوگ اپنے مقامی انداز میں کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈالری جنگ دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے، اور نہ جانے اب کتنے معصوم لوگ اس جنگ کا نشانہ بنیں گے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی عہدیدار کی PTI امریکہ کے اہم رہنما سے ملاقات کی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ 2 گھنٹے تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، اور اس حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا کہ پاکستان میں حقیقی جمہوری حکومت کا قیام امریکہ کے طویل المدت مقاصد کے حوالے سے کیسے سود مند ہے، اور یہ کہ اگر امریکہ فوجی حکومت کی سپورٹ کرتا رہا اور تو اسے پھر کیا نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ موجودہ جو فارم 47 والی حکومت ہے اس کو ہم پاکستان میں جمہوری حکومت سمجھتے ہیں، دنیا اسے فوجی حکومت ہی کہہ رہی ہے، دنیا اسے مارشل لا ہی قرار دے رہی ہے، لیکن انڈکلیئرڈ مارشل لا۔ تو اس لیے جس شخصیت نے صدر ٹرمپ کے قریبی عہدیدار سے ملاقات کی اس نے انہیں باور کروایا کہ اگر آپ اسی مارشل لائی حکومت کی سرپرستی کرتے رہیں گے تو پاکستان کے عوام میں پھر ویسا ہی غم و غصہ بڑھتا جائے گا، پیدا ہوتا جائے گا، جس طرح کا غم و غصہ ایران میں پیدا ہوا تھا، جس طرح کا غم و غصہ افغانستان میں پیدا ہوا تھا۔ اور اگر یہ اشتعال بڑھ گیا تو اس حکومت کے خلاف تو عوام میں بغاوت پھیلے گی ہی، وہ بغاوت ساتھ ہی اینٹی امریکہ بھی ہوگی، اور اس پورے خطے میں اگر کسی ملک میں امریکہ کے لیے بہتر جذبات ہیں تو وہ پاکستان ہی ہے، کیونکہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ پاکستان میں جمہوری جو حکومت ہے اس کی سپورٹ کرے گا تو پھر عوام بھی اس صدر کے لیے خیر سگالی کے جذبات رکھیں گے۔ پچھلے برسوں کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، رچرڈ گرینیل کے حوالے سے، زلمے خلیلزاد کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جو پازیٹیو ایکٹیویٹی ہوئی اس کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے کہ جو پاکستانی عوام ہیں اگر اچھی کوشش ہوتی ہے تو وہ بے ساختہ اسے سراہتے ہیں، اور جو یہ تاثر ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ خواہ اللہ واسطے کا بہرہ ہے امریکہ سے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امریکہ کے اپنے کرتوت ایسے ہیں کہ اس نے ہمیشہ وہاں پر مسلط حکمرانوں کو عوام پر جبر کے حوالے سے فل فری ہینڈ دیے رکھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر لوگ امریکہ سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ساری صورتحال ہوئی۔ اب ایک اور بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے سعودی عرب کے دورے کے دوران بھی جو سعودی ولی عہد ہیں شہزادہ محمد بن سلمان، انہوں نے پہلے سے وہاں موجود ایک امریکی وفد سے ان کی ملاقات آف دا ریکارڈ ملاقات بھی کروائی ہے۔ یہ بھی سینہ گزر چل رہا ہے، اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہوتا ہے تو خلق خدا کچھ کہتی ہے، تو کچھ نہ کچھ بات ضرور ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ناظرین جیو ولسن کا جو اس ملاقات میں جو ولسن کا بل ہے پاکستان میں بحالی جمہوریت کے حوالے سے اس پر بھی بات ہوئی،
और ये कहा गया कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी का सदर ट्रंप पर दबाव है। अब ये उस अमेरिकी वफद की तरफ से ज़राए का कहना है कि आर्मी चीफ से ये कहा गया या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ये वाज़े नहीं है, लेकिन इस तरह की खबर आ रही है कि उन्हें ये बता दिया गया कि चूँकि जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है वो हमारी वोटर है, उनकी उस मिशिगन समेत अहम रियासतों में जो स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ सदर ट्रंप की कामयाबी में उनका कलीदी किरदार है, इसलिए सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव है कि वो अपना वो इंतखाबी वादा पूरा करें जो उन्होंने अपने मुसलमान वोटरों और पाकिस्तानी अमेरिकन से किया था। तो इसलिए सदर ट्रंप खुद भी जो विल्सन ने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट बिल पेश किया है वो सदर ट्रंप खुद भी उसके पीछे हैं, ये वाज़े कर दिया गया है। और उसके बाद ही फिर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने जो इमरान खान के साथ जो अडयाला जेल में मुज़ाकरात जारी हैं ट्रैक 2 उसमें ज़्यादा संजीदगी दिखाना शुरू की, और जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है उसके साथ भी फिर डायलॉग में मज़ीद संजीदगी दिखाई, जिसके बाद फिर वो बर्फ़ पिघली है जिसका पिछली वीडियो में हमने आपको जिक्र किया कि इस सारी एक्टिविटी से पाक फ़ौज के अंदर वो जो जर्नैल हैं वो जो इस सारे मामले को ज़ोर ज़बरदस्ती की बजाय डायलॉग के ज़रिए तय करना चाहते हैं, जिनमें हमने आपको बताया पिछली वीडियो में कि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा वो भी, और जो चकवाल ग्रुप से फ़ौज में कहा जाता है कि चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले जो जर्नैल हैं और सीनियर फ़ौजी अफसरान हैं, जिनमें मौजूदा ISI चीफ़ जनरल आसिम मलिक, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी उसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, साबिक़ ISI चीफ़ जनरल फैज़ हमीद का ताल्लुक़ भी इसी ग्रुप से था, और ये जो चकवाल ग्रुप है वो हमेशा काफ़ी अरसे से किसी न किसी अहम पोस्ट पर वो लोग रहते हैं, इसलिए उनकी काफ़ी समझ लें कि एक अहमियत है, उनका काफ़ी वज़न है, और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी उनको बड़ा इज़्ज़त एहतराम की निगाह से देखते हैं, उनकी बात पर गौर किया जाता है। और ज़रा ये कह रहे हैं कि जो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को इस हवाले से कायल कर लिया है कि इस मामले को अब हम ज़्यादा तूल ना दें और इमरान खान से डायलॉग करके मामले को इस ऊँट को किसी करवट बिठाया जाए, क्योंकि अगर ये मामला तूल पकड़ेगा तो उससे फिर पाकिस्तान को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कई किस्म के मसाइल पेश आ सकते हैं, जिनमें जो सबसे बड़ा मसला जो विल्सन वाला बिल है वो भी हो सकता है। इसके अलावा भी ज़रा ये कह रहे हैं कि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कुछ ऐसे इक़दामात तजवीज़ किए हैं डोनाल्ड ट्रंप को, ये हम आपको साबिक़ा वीडियोज़ में बता चुके हैं। ये सारा सिनेरियो जो है वो ज़ेर बहस है पाक फ़ौज की आला क़यादत की नज़रों में भी, इस्टेब्लिशमेंट की जो नज़रों में भी मजमूई तौर पर। इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस हवाले से जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है उसे भी एंगेज किया जाए, और इमरान खान को भी। ये हम साबिक़ा वीडियोज़ में आपको दे चुके हैं तफसील सारी, जो मज़ीद तफसील आई है वो अब हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं। पुरानी बातें हम नहीं दोहराएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। जो दोस्त इस हवाले से डिटेल जानना चाहते हैं वो हमारी टाइमलाइन पर जाकर साबिक़ा वीडियोज़ देख सकते हैं। नाज़रीन, अमेरिका में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है उसके साथ जो राब्ता हुआ, इसके हवाले से कहा जा रहा है कि अप्रैल में इमरान खान की रिहाई और फार्म 47 हुकूमत के हवाले से अहम फ़ैसले पर बात हुई है, और कुछ गारंटियाँ देने का इशारा दिया गया है और कुछ गारंटियाँ तलब की गई हैं। जो विल्सन के पेश करदा बिल की वापसी पर भी बात हुई है कि उस हवाले से जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है वो क्या किरदार अदा कर सकती है। जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने यकीन दहानी करवा दी है कि जनाब अगर आप वो कंसर्न जो हमारी हैं वो दूर करें और इमरान खान को और PTI को दीवार से लगाने का सिलसिला बंद करें, उनकी जो सियासी कैदी हैं उन्हें रिहा किया जाए, 8 फरवरी का मैंडेट बहाल किया जाए या नए आम इंतखाबात करवा दिए जाएँ, कोई भी तरीका जो पाकिस्तान को पटड़ी पर चढ़ाए हकीकी अवामी जमहूरियत के हवाले से, ताकि पाकिस्तान जो इस दलदल से निकले, सियासी दलदल, मुआशी दलदल, हर तरह की एक दलदल में धंसा हुआ मुल्क है, वो एक बार पटड़ी पर आ सकता है अगर इमरान खान को मौका दिया जाए, जो अवाम का मैंडेट उसे हासिल है उसके मुताबिक। तो नाज़रीन,
عید کے موقع پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑی عیدی فائنل ہونے جا رہی ہے اور عید کے فوری بعد اس حوالے سے دھماکہ خیز پیش رفت متوقع ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ، میڈیا اور بیوروکریسی پر جو غیر اعلانیہ مارشل لا لگا رکھا ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ پہلے مرحلے پر یوں ہوگا کہ یہ ساری جو سختیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اس حوالے سے ایک طرف اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ تو دوسری طرف اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ براہ راست مذاکرات میں بڑے اعتماد سے کچھ یقین دہانیاں کروائی ہیں اور اہم اشارے دیے ہیں، اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایک بار پھر کوئی نیا دھوکہ نہیں ہے تو یوں سمجھیں کہ بڑی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، کیونکہ اعتماد کا فقدان ہے ناظرین، کیونکہ بار بار اس طرح سمجھو کہ بہت قریب پہنچ کر بعد میں پتہ چلتا تھا کہ یہ بھی ایک ٹریپ تھا یا یہ بھی ایک دھوکہ تھا، تو اس بار بھی کیا یہ کوئی دھوکہ دیا گیا ہے ایک بار پھر، یا اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ واقعی مخلص ہے؟ اور جو جنرل طاہر شمشاد مرزا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے اس چیز کے حامی رہے ہیں، اور کیا واقعی انہوں نے منا لیا ہے، انہوں نے جو مثبت پیش جو ان کی مثبت سوچ ہے کیا وہ واقعی غالب آ گئی ہے؟ تو اس کا عید کے بعد پہلے ہفتے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا نیر چانن ہو جائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عید کے بعد جو پہلا ہفتہ ہے اس میں کیسے نتائج سامنے آتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور بڑی خبر اہم دلچسپ بھی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے جو عید کے نئے کپڑے اور جوتے وغیرہ ہیں وہ اڈیالہ جیل میں پہنچا دیے گئے ہیں۔ عمران خان کے عید کے کپڑوں میں 4 نئے جوڑے اور ایک ویسٹ کوٹ ہے، یہ کہنا ہے ذرائع کا، نئے جوتے اور جرابیں وغیرہ بھی شامل ہیں۔ ایک اور بڑی خبر ناظرین استنبول سے ہے، ترکی سے ہے کہ صدر رجب طیب اردوغان کے خلاف گرفتار رہنما جو اپوزیشن کے لیڈر رہنما ہیں اکرم امام اوغلو کے حق میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد نے آج بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ جو اکرم امام اوغلو ہیں وہ 3 بار استنبول کے میئر منتخب ہوئے ہیں اور ملک کے مقبول ترین عوامی لیڈر کہلاتے ہیں، اور اپوزیشن جماعتوں نے انہیں اگلا صدارتی امیدوار نامزد کر رکھا ہے۔ اکرم امام اوغلو کو الیکشن لڑنے سے روکنے کے لیے صدر رجب طیب اردوغان کی حکومت نے کرپشن کیس میں گرفتار کیا ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر اردوغان کی حکومت کے خلاف یہ احتجاج بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ترکی کی مسلح افواج ہے کسی بھی وقت ان کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر سکتی ہے، بالکل اسی انداز میں جس طرح بنگلہ دیش میں کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ نئے عام انتخابات کروا کر پھر جو اقتدار ہے وہ اکرم امام اوغلو کے حوالے کر سکتی ہے۔ یہ ہے ناظرین ترکی کی تازہ ترین صورتحال۔ تو یہ سارا کچھ جو عوامی مظاہروں کے ذریعے ہو رہا ہے، کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چین کا ہاتھ ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس جو بنگلہ دیش میں معاملہ چل رہا تھا اس میں جب امریکہ کو پتہ چلا کہ اس ساری ایکٹیویٹی کے پیچھے چین ہے تو امریکہ نے بھی اسی ایکٹیویٹی کی سرپرستی شروع کر دی، اور جو حسینہ واجد ہیں وہ بالکل یتیم ہو گئی۔ تو اسی طرح کی صورتحال ترکی میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جہاں پر جو صدر رجب طیب اردوغان ہیں وہ کبھی امریکہ کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور کبھی امریکہ کے ساتھ مل کر گیم ڈالتے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے شام میں کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر وہاں صدر بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ تو وہ بھی اسی طرح ڈرامہ کرتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے جواب میں بھی امریکیوں نے بھی ڈرامہ کیا ہو، اور یہ جو اپوزیشن کی تحریک ہے اسے ترکی کی فوج کی اور امریکہ کی خفیہ حمایت حاصل ہو۔ ناظرین، مستونگ میں سردار اختر مینگل کے لانگ مارچ پر خودکش حملہ ہوا ہے، لیکن خودکش بمبار اپنے ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی پھٹ گیا کیونکہ اسے راستے میں روکا گیا۔ جو پولیس اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ بڑی اچھی انہوں نے ایکٹیویٹی دکھائی۔ ذرائع کے مطابق خودکش بمبار دھرنے کے مقام سے کافی دور چیک پوسٹ کے قریب ہی پھٹ گیا، جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان زیادہ نہیں ہوا۔ عید کے بعد احتجاج کے پروگرام کو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی مذاکرات کے باعث 1 ہفتے کے لیے ملتوی کرنے کی تجویز پر غور جاری ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ایک طرف اوورسیز پاکستانی امریکن کمیونٹی سے مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسری طرف جیل میں ٹریک ٹو ڈائلاگ جاری ہے، یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اور اگر یہ کامیاب نہ ہوئے تو پھر پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتیں احتجاجی تحریک کا آخری آپشن استعمال کریں گی۔ ذرائع کے مطابق گرینڈ اپوزیشن الائنس کی تشکیل کے لیے جن شخصیات کو ذمہ داریاں دی جائیں گی ان کے نام سامنے آ گئے ہیں۔ چیئرمین کا عہدہ محمود خان اچکزئی کو دیا جا رہا ہے، صدر کا عہدہ جو صدارت ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو دی جا رہی ہے، اور جو مرکزی جنرل سیکرٹری کا عہدہ ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا کو دیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن اتحاد کے ترجمان اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات کا عہدہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کو دیا جائے گا۔ تو ان ناموں سے بھی ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بار عمران خان نے کمپرومائزڈ لیڈرشپ کو جو نیا گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے اس کی قیادت میں شامل ہی نہیں کیا۔ تو یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک خطرناک اشارہ ہے کہ ما سوائے مولانا فضل الرحمان کے اس پورے کھاتے میں آپ کو کوئی کمپرومائز لیڈر نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے اپوزیشن اتحاد کی ایک اور یہ کہا گیا ہے کہ جو یہ باڈی بنے گی اس میں اپوزیشن اتحاد کی رکن ہر جماعت کو نائب صدر اور جوائنٹ سیکرٹری کے 2 عہدے لازمی طور پر دیے جائیں گے۔ اب ناظرین آخر میں جاتے جاتے یہ سن لیں کہ امریکہ سے جو بڑھتا ہوا دباؤ ہے اس سے نکلنے کے لیے شہباز حکومت نے آخری ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے ہیں اور حمایت کے لیے اب صدر پیوٹن سے ہاتھ ملانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر پیوٹن کے جو انتہائی قریبی ساتھی ہیں بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو، ان کا نواز شریف کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے۔ وہ چونکہ صدر لوکاشینکو مسلسل پچھلے 20 سال سے بیلاروس پر حکمران ہیں اور 1994 سے وہ اس عہدے پر ہیں، اور یہ جب نواز شریف دوسری بار اور پہلی بار پاکستان کے صدر بنے تھے جس زمانے میں، تو یہ اس زمانے سے ان کا نواز شریف کے ساتھ قریبی تعلق ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور اسی قریبی تعلق کو استعمال کرتے ہوئے پیوٹن سے ڈائلاگ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور اپنا وزیر اعظم شہباز شریف اپنے اس عید کے فوری بعد جو دورہ کریں گے بیلاروس کا، اس میں ان سے کہا جائے گا کہ صدر پیوٹن سے کہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھائیں، اور اگر امریکہ سے دباؤ آتا ہے تو جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنی ہمدردیاں چین اور روس سے حاصل کر کے اس دباؤ کا مقابلہ کرے۔ یہ خبر بھی ہم آپ کو بہت پہلے دے چکے ہیں کہ پاکستان کو شمالی کوریا بنانے کے آپشن پر بھی غور ہو رہا ہے۔ تو اب اس آپشن کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت یہ ہوگی کہ عید کے فوری بعد 3 اپریل کو وزیر اعظم شہباز شریف صدر پیوٹن کے سب سے قریبی دوست اور اتحادی بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کی دعوت پر دورہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بڑی خبر تھی ناظرین، ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مہم جوئی کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہماری فوج جو ہے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس کے پیچھے ہے یا اس کے پیچھے سے اچانک ہٹ جاتی ہے۔ جس طرح کہ جب عمران خان روس کے دورے پر گئے تھے تو پہلے تو باجوہ ساتھ تھے، لیکن جب وہ چلے گئے تو یکدم پیچھے سے ہٹ گئے۔ شہباز شریف کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ آپ اور ہم دیکھیں گے چند ہفتوں کے بعد۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔